اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے، ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی. حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ مجھے یہ بتاؤ، بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ، بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو. صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا. کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں. دیکھو گھر میں دو بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی ان آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے. وہ یہ نہیں، وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب، اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو. اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں، فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے، جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے. لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے، وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا. صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے، لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دو آدمی ہونا، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی، صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں.
تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے, ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے, میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے, نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں, یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے. چلو زندگی میں خدمت نہیں کی, اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے, یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے, نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا, دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی, حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا, بعض دفعہ, سب نہیں. بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا, جنازے میں سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں, جس نے قتل کیا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا, تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے, حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار.